ہم قرآن کو شارٹ کٹ سمجھ لیتے ہیں. سورہ واقعہ پڑھو ادھر روزی ڈبل, سورہ ملک عذاب سے بچا لے گی, گناہ نہیں چھوڑیں گے, سورت پڑھو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن سوچیں کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی یا اصل میں زندگی کو بدلنے کے لیے نازل کی گئی؟ جب ہم دین سے دور ہوئے تو قرآن کا تصور ہی بگاڑ لیا. کوئی وفات پا گیا تو قرآن پڑھیں بخشش ہو جائے گی, مشکل آئی فلانا وظیفہ کرو, یہ آیت 100 دفعہ پڑھو, سب حل ہو جائے گا. ہم قرآن کو بس تعویذوں کے لیے اور وظیفوں کے لیے استعمال کرنے لگے. سب سے بڑی مصیبت یہ سوچ ہمارے دماغوں میں ڈال دی گئی ان لوگوں نے جو دین کو بزنس بنا چکے ہیں. وہ مولوی صرف یہ ریپیٹ کرتے رہے بس سورت پڑھو تلاوت کرو کان بن جائے گا. ہم نے سمجھ لیا بس یہی دین ہے. رک کے سوچیں ایک دفعہ, اگر پڑھنا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو عقل اور سمجھ کیوں دیتا؟ اگر بس تلاوت سے سب ہو جاتا تو قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی دعوت کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں, تدبر, تفکر اور سمجھنے کی کتاب بنایا ہے. یہ زندگی جینے کا مینول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن ایک بیان ہے, ایک گائیڈنس ہے, ایک نصیحت ہے. وہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے, وہ انسان کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو امپروو کرتی ہے, اس کو عقل شعور عطا کرتی ہے, ہدایت عطا کرتی ہے, زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. قرآن شفا بھی ہے, نصیحت بھی ہے, ہدایت بھی ہے. یہ بات یاد رکھیں, قرآن کو سمجھا, اس پر عمل کیا تو قرآن ہماری شفاعت کرے گا. اگر ہم نے قرآن پر عمل نہ کیا, اس کو نہ پڑھا, نہ سمجھا تو ہمارے خلاف قرآن پاک حجت بن جائے گا, ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتا ہے. اس لیے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں.